الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، وقال تعالی اخبارا عن نوح وعن سہلکم وعن ہود وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ معزز و محترم حاضرین، دین کے سلسلے میں آپ نے بہت کچھ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، سنایا بھی ہوگا۔ قرآن نے دین کو بیان کیا، احادیث پاک، بے شمار احادیث پاک میں دین کی تعریف کی گئی ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ مختلف صفات کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے کہ دین کسے کہیں گے ہم، اور کس شخص کو ہم دیندار کہیں گے۔ لیکن آج میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں صرف ایک لفظ کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی ہے، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، صرف ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے دین کسے کہیں گے، اور اسی اعتبار سے پھر دیندار کس کو کہا جائے گا۔ الحمدللہ ہم سب دین حق یعنی اسلام کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ لیکن آج اس آئینے کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق کیا واقعی ہم اس دین کے ماننے والے، کیا واقعی ہم نے خلوص کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس دین کو اختیار کیا ہے، یا یوں ہی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو بس سمجھ لیا کہ ہم بھی دین والے ہیں، ہم بھی دیندار ہیں۔ آج ہم اس آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کریں گے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کا ایک ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سارے ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَأَنصَحُ لَكُمْ، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور اسی صورت میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 68 میں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ناصح امین، امانت دار خیر خواہ ہوں میں تمہارا۔ قرآن میں ناصح یا نصح
جسے ہم کہتے ہیں خیر خواہی، کسی کے متعلق اچھا چاہنا، ویل وشر جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت میں تھوڑا سا میں نے تذکرہ کیا، اب اس حدیث پاک کا تذکرہ میں کروں گا جس کے بارے میں نے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ میں جو دین کی تعریف کی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی کو سامنے رکھ کر ہم اپنا جائزہ لیں گے۔ میں صرف آپ سے نہیں کہتا، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص مخلص ہوتا ہے، جو واقعی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں خود بچوں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی سزا سے، سب سے پہلے انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ میں خود بچوں۔ دوسرے نمبر پر پھر عیال آتا ہے، بچے آتے ہیں، بیوی بچے آتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ جسے اپنی فکر نہ ہو اسے اپنے گھر والوں کی کیا فکر ہوگی، یا دوسرے لوگوں کی کیا فکر ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا، بار بار کہوں گا کہ خلوص نیت کے ساتھ تقریر کو سائیڈ میں رکھ کر، خطابات کو سائیڈ میں رکھ کر، کون بیچ میں ہے بول رہا ہے اس کو سائیڈ میں رکھ کر ڈائریکٹ آپ تصور میں لے جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا، یہ مسلم شریف میں آپ کو یہ حدیث پاک ملے گی، ان ابی رقیۃ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کیا ہے؟ النصیحہ، خیر خواہی۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ثلاثاً، 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ اگر آپ نے سمجھنا ہو، جاننا ہو، اگر آپ کے دل میں یہ چاہت ہو کہ ہم چاہتے کہ سمجھتے کہ دین نام کس چیز کا ہے، دین کہیں گے کسے، تو پیارے نبی نے فرمایا ایک لفظ میں جواب دیا، خیر خواہی، اچھا چاہنا، بہتر چاہنا۔ عرض کیا گیا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا کس کے لیے خیر خواہی؟ ٹھیک ہے، اچھا چاہنا بہتر ہے، صحیح ہے، مگر کس کے لیے اچھا چاہا جائے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال اللہ، قال للہ عز وجل، فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے للہ، اللہ کے لیے، اللہ عز وجل کے لیے خیر خواہی، ولکتابہ، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، ولأئمۃ المسلمین، اور ائمہ مسلمین کے لیے، مسلمانوں کے جو ائمہ ہوں، امام ہوں، رہبر ہوں، لیڈرز ہوں، ان کے لیے خیر خواہی، وعامتہم، اور عوام کے لیے خیر خواہی۔ اب دیکھیں ایک ہی لفظ میں خیر خواہی ہمارے اندر ہو، اچھا چاہنا، بھلا چاہنا، بہتر چاہنا دوسروں کے لیے۔ اب کس کس کے لیے؟ سب سے پہلے حضور نے فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی۔ ذرا اس کو جانیے آپ، اللہ کے لیے خیر خواہی کیا، کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی اس چیز کا نام ہے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے بنے اللہ سے۔ دنیا ساری ناراض ہو جائے لیکن اللہ ہمارا ہم سے ناراض نہ ہو۔ کوئی دیکھے ہمیں عبادت کرتے ہوئے یا نہ دیکھے،
ہم محض ہمارے دل میں ایک ہی خواہش ہو کہ ہماری یہ عبادت اللہ کو پسند آئے، جو کام بھی ہم کریں اس کام میں ہماری یہ نیت ہو کہ اس کام کے ذریعے ہم اپنے پروردگار کو، اپنے مالک اور مولا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور غرض نہیں۔ گویا ریاکاری سے بچتے ہوئے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں اس چیز سے بچ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنا، اللہ کی خوشنودی کا طلبگار بننا، یہ ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ زامی لگو کرنتی آغاز سے مجھے بھائی ذرا ہوشیار رہو، یہ انتہائی اہم باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہم آتے ہیں جمعہ کے دن قرآن کی کچھ باتیں سننے کے لیے، احادیث پاک کی کچھ باتیں سننے کے لیے، یہاں بھی آپ اونگتے رہیں گے تو کیا فائدہ آنے کا؟ تو پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی، دوسری چیز لکتابہ، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کا جو کلام ہمارے پاس ہے، اس کے لیے خیر خواہی چاہیے۔ اس کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ یعنی اس کو سچے دل کے ساتھ اللہ کا کلام ماننا اور اس کے بعد خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا مکمل ارادہ کرنا۔ غلطیاں ہو جائیں گی، کوتاہیاں ہو جائیں گی، خطائیں پھر بھی ہو جائیں گی، لیکن ہمارا ارادہ ہو مضبوط کہ نہیں، ہم نے قرآن کی ان آیات سے ہٹنا نہیں ہے، ان کی ہدایت کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ترک نہیں کرنا ہے، بلکہ جس حد تک بھی ہم سے ہو سکے ان آیات کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کو ہم نے پس پشت نہیں ڈالنا ہے۔ چاہے گھر کا کوئی مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، بیاہ کا مسئلہ ہو، ماتم کا مسئلہ ہو، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو، پڑوسی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، ہم نے خیر خواہی اس کتاب کے ساتھ، اس چیز کا نام ہے کہ اسی سے ہم نے وہ لینا ہے، ہدایت لینی ہے۔ بتاؤ اے کتاب، اے اللہ کی کتاب، ذرا بتاؤ یہاں میں کیا کروں، میں کس انداز سے سوچوں، کس کو دوں، کس کو نہ دوں۔ بس یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ بے پناہ محبت، اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک نہ ہمیں محبوب ہو جائے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب، گویا اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہم نے پوچھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ کس معاملے میں آپ نے کیا کیا، بس وہ ہمارے لیے وہی ہے اسوہ حسنہ، بہترین مثال ہمارے لیے جو ہے۔ اگر ہم نے آئیڈیل بنانا ہے، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ میں فلاں کی طرح اٹھوں، فلاں کی طرح بیٹھوں، فلاں کی طرف میرا ڈریس ہو، میرے بات کرنے کا ڈھنگ ہو۔ کسی کو انسان آئیڈیل بناتا ہے، ٹیلی ویژن میں کسی کو دیکھا کہ کیسے چلتا ہے تو ہم بھی اپنی چال کو ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ پسند ہو۔ تو ہمارے لیے کسی کی چال قابل تقلید نہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خیر خواہی ہے رسول کے ساتھ، سچے دل سے انہیں ماننا، سچے دل سے ان سے محبت کرنا، اور سچے دل سے یہ پکا ارادہ کرنا کہ ہم نے حضور کی نافرمانی قطعاً نہیں کرنی۔ ہمیں بہت بڑا نقصان ہو، 1000 بار ہو، لیکن رسول کی نافرمانی نہیں ہوگی ہم سے، اس کا پختہ ارادہ کرنا۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول سے خیر خواہی۔ اس کے بعد وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے جو ائمہ ہوں، امام ہوں، رہبر ہوں، ان کے تئیں خیر خواہی، کسی بھی طور، کسی بھی صورت ان سے بدظنی، بدخواہی، نفرت ان سے نہ کی جائے، بلکہ خیر خواہی کی جائے۔ جہاں دیکھا جائے کہ ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو تخلیے میں انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی ہر بات کو مانا جائے، غلط کو بھی صحیح مانا جائے، نہیں، ان سے جو غلطی ہو
تو سریعام ٹوکنا جو ہے وہ ممانعت ہے، لیکن ان کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے اور انہیں سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہاں آپ تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو بتایا جائے، چاہے وہ ملک کے حکمران ہوں یا کسی بھی طور سے وہ کسی بھی قسم کے لیڈر ہوں، امام ہوں۔ اور آخری چیز وعامتہ، تمام انسانوں کے لیے، عوام کے لیے بھی خیر خواہ ہونا، کسی کا نقصان نہ چاہنا۔ اب دیکھیے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، وہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، ہم نے بیعت کی۔ جب بیعت کیا کرتے تھے اس وقت جو بھی اسلام قبول کرتا تھا بیعت کرتا تھا، وہ بیعت میں کچھ چیزیں ہوتی تھی جن کا اقرار کرایا جاتا تھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی کیا، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے پر، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلم کے لیے خیر خواہ ہونے پر ہم نے بیعت کی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہی انہی کا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے، وہ ان کے لیے بازار سے گھوڑا لے آیا اور اس کی قیمت تھی 300 درہم۔ جب دیکھا انہوں نے کہا وہ یہ کون تھا بیچنے والا، کوئی سیدھا سادہ تھا، اسے اس گھوڑے کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے، یہ گھوڑا جو ہے مارکیٹ ویلیو اس کی یہ نہیں ہے، تو 800 درہم، کم از کم 800 درہم اس کی قیمت ہونا چاہیے۔ وہ خود چلتے ہیں، چلو میرے ساتھ، کس سے خریدا، تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد اس کے پاس جب پہنچے تو اسے 800 درہم دیے۔ وہ حیران رہ گیا کہ عجیب قسم کا آدمی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے بیچا ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے کیا ہوا، اگر یہ سیدھا سادہ آدمی ہے، اگر اسے قیمت کا پتہ نہیں تو مجھے بتا دینا چاہیے اسے، میں اس کے ساتھ بددیانتی یا بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے خیر خواہ ہونا۔ جب ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کیا آپ نے، تو انہوں نے یہی بات بتائی کہ ہم نے بیعت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، اس بات پر کہ ہم ہر ایک کے لیے خیر خواہ بنیں، کسی کے بارے میں ہم غلط نہ سوچیں۔ برابر اسی طرح سے ایک بار بخاری میں ہے، آپ خود بھی مطالعہ کیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث کی، حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے اپنا کھیت بیچ دیا ایک دوسرے شخص کو۔ اب جس نے وہ کھیت خریدا وہ اس میں کچھ تعمیر کرنے لگا، مکان تعمیر کرنا تھا، تو تعمیر کرتے کرتے وہاں خزانہ نکل آتا ہے، ایک مٹکا ہے اور مٹکا سونے سے بھرا ہوا ہے۔ جو ہی اس نے وہ دیکھا فوراً اس مٹکے کو لے کر وہ اس کے گھر گیا جس سے اس نے وہ کھیت خریدا تھا، اور کہا بھائی صاحب یہ لو، میں نے آپ سے کھیت خریدا ہے، کھیت میں جو دولت ہے وہ میں نے آپ سے نہیں خریدی ہے، یہ آپ کی ہے۔ یہیں سے جاتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے، واپس کہتا ہے کہ دیکھو میں نے آپ کو کھیت بیچ دیا ہے، اور میں نے صرف کھیت نہیں بیچا، کھیت میں جو کچھ ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ سب میں نے آپ کو بیچ دیا، میں اس کو نہیں لے سکتا۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، نہ ایک شخص لیتا ہے نہ دوسرا شخص لیتا ہے۔ دیکھیں کسی کہتے ہیں خیر خواہی۔ اب دین النصیحہ جو میں نے کہا نا، حضور نے فرمایا ایک ہی لفظ میں دین کو بیان کیا کہ اپنے بھائی کے لیے انسان خیر خواہ ہو، اچھا چاہنے والا ہو، بدخواہ نہ ہو۔ کہا یہ میں نے بیچ دیا ہے، اس نے کہا نہیں میں نے صرف خریدا ہے، تو صرف کھیت خریدا ہے۔ آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اسی اسنا میں ایک شخص وہاں آتے ہیں جو بڑے دانا تھے، بڑے ہوشیار تھے، سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ جب ماجرا سنا انہوں نے کہا اچھا آپ بتاؤ آپ کی اولاد کیا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا میرا ایک بیٹا ہے۔ دوسرے شخص سے پوچھا، اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔
اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ان کا آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، نکاح پہ جو خرچہ آتا ہے اس پر بھی آپ یہ خرچ کریں، باقی ان کا ہو گیا، دونوں کا ہو گیا۔ تو اس بات پہ پھر ان کو راضی کر لیا جاتا ہے، ورنہ نہ ایک شخص رکھنے کے لیے وہ خزانہ تیار تھا، نہ دوسرا شخص خزانہ رکھنے کے لیے تیار تھا۔ آج یہ بات جب ہم کہیں گے یا سنیں گے تو ہمیں یہ لگے گا جیسے کوئی افسانہ ہے، خزانے کی بات ہی نہیں، 10 روپے کا نوٹ اس پہ ہم ٹوٹ پڑیں گے، قتل کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ تو یہ ہے خیر خواہی۔ صرف ایک دو واقعات نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ اس وقت ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے، ابھی قریب ہی میں ایک مشہور واقعہ گزرا، زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، کہ ایک شخص یہودی تھا، وہ کچھ خریدنے کے لیے ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے۔ یہ مسلم دکاندار تھا۔ جب اس کے پاس گیا، اس کے پاس وہ چیز تھی جو وہ خریدنے گیا تھا۔ اس نے اشارہ کیا فلاں سے خریدو، وہ ایک یہودی دکاندار تھا، وہاں جاؤ۔ یہ جاتا ہے، وہاں سے خریدتا ہے، واپس آ کر پوچھتا ہے بتاؤ تم نے مجھے اپنی یہ چیز کیوں نہیں بیچی جبکہ تمہارے پاس تھی؟ اس نے کہا دیکھو میں دیکھ رہا ہوں صبح سے کچھ گاہک میرے پاس آئے ہیں، میں نے کچھ بیچا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس بھائی کو، اس کے پاس ایک گاہک بھی صبح سے نہیں آیا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں بھیجا۔ وہ شخص اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے، کیا یہ اسلام ہے؟ اس نے اس سے پوچھا کیا اسلام اسی چیز کا نام ہے؟ کہا اسلام اسی چیز کا نام ہے، الدین النصیحہ، دوسرے کے لیے بھلا چاہنا۔ ہم تو آج لڑتے ہیں کہ فلاں دکاندار نے میرے گاہک کو اپنے پاس بلا لیا، اس نے میرے گاہک کاٹ لیے، اس نے یہ کیا۔ ہم تو جھگڑتے ہیں، ہم کھینچتے ہیں کپڑے، ایک طرح سے کھینچتا ہے، دوسرا دوسری طرف سے کھینچتا ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ ہم کتنے خیر خواہ ہیں، دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ دین اسی چیز کا نام ہے، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ مختصراً یہ اگر آپ اس پر جائیں گے تو بڑا وقت لگے گا۔ قرآن سے کئی آیات اور احادیث پاک بے شمار بھری پڑی ہے اس چیز سے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، اپنے بھائی کے لیے، اللہ کے لیے خیر خواہ ہونا، اللہ کے کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور امام جو ہوں ائمہ مسلمین ان کے لیے، اور عوام کے لیے خیر خواہی۔ خیر خواہی کی ضد آپ کو معلوم ہے بدخواہی۔ یہ بدخواہی جب ہم سمجھیں گے اس سے تھوڑا سا یہ وضاحت ہو جائے گی مزید۔ بدخواہی کسے کہتے ہیں؟ اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ بھائی فلاں شخص خیر خواہ ہے یا بدخواہ ہے، اس کی علامات کیا ہیں، پہچان کیا ہے اس کے مظاہر 5 ہیں، وہ آپ یاد رکھیں گے۔ اس لیے نہیں یاد رکھیں گے کہ آپ دوسرے کو دیکھیں گے یہ خیر خواہ ہے یا بدخواہ ہے، نہیں، اس لیے کہ اپنے آپ کو ہم دیکھیں گے کہ میں خیر خواہ ہوں یا بدخواہ ہوں۔ دوسرے کو دیکھنا نہیں ہے، خود اپنے اندر جھانکنا ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں نے پہلے کہا کہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے خود اللہ کے عذاب سے بچیں۔ ہم کسی کو فائدہ پہنچانے والے ہیں یا نقصان پہنچانے والے، اس کے مظاہر جو ہے، سب سے پہلی علامت یہ جو بدخواہ ہوتا ہے یہ خود غرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز خود غرضی۔ حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اخرجت للناس، تم بھیجے گئے ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ لیکن جو شخص خود غرض ہوگا وہ بدخواہ ہوگا، وہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی خود غرض ہوگا، اس خود غرضی نے انسان کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی عادت کیا ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زبان دی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی زبان بنے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں دی ہے۔ پھر ہم کہیں گے یہ خود غرض نہیں بلکہ یہ خیر خواہ ہے۔ اگر ایک شخص کے اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں دی ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، دوسرا شخص ہے اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پیر بنے، پھر ہم خود غرض نہیں ہیں، پھر ہم خیر خواہ ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص کو دولت ملی ہے، دوسرا شخص غریب ہے، نادار ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہماری دولت اس کی دولت بنے، ہم اس کی مدد کریں۔ طاقت ہمارے پاس ہے، ایک مظلوم ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری طاقت مظلوم کے حق میں استعمال ہونی چاہیے، ظالم کے حق میں نہیں۔ ہمیں اس وقت مظلوم کا سہارا بننا ہے اور ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ تو یہ پہلی چیز، جو خود غرض نہیں ہوگا وہ ان باتوں کا دھیان رکھے گا۔ تو ایک بدخواہ آدمی جو ہے وہ خود غرض ہوتا ہے۔ دوسری چیز، دوسری صفت اس کی یا دوسری علامت کیا ہے بدخواہ انسان کی، کہ وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک شخص مجبور ہے، مقروض ہے، فاقے لگ رہے ہیں، پریشانی میں ہے، ابھی اپنی زمین بیچ رہا ہے، تو دوسرا شخص فائدہ اٹھا رہا ہے اس کی اس مجبوری کا بہت کم قیمت میں، جو مارکیٹ ویلیو ہے اس سے بہت نیچے جا کر اسے مجبور کرتا ہے کہ تم بیچ دو یہ۔ یا کوئی بھی چیز، کسی بھی معاملے میں کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا، غلط فائدہ اٹھانا کسی بھی شخص کا، تو یہ دوسری پہچان ہے جو بدخواہ ہوتا ہے، جو خیر خواہ نہیں ہوتا۔ تیسری چیز، کسی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا۔ ایک شخص پوچھتا ہے آپ سے، آپ پر بھروسہ کر کے، کہ مجھے رشتہ آ رہا ہے، میری بیٹی کے لیے آ رہا ہے، فلاں اور فلاں، دو کا نام دیا، تو یہ جان بوجھ کر غلط مشورہ دے، جو اچھا لڑکا ہو، جو صالح ہو، اس کو چھوڑ کر دوسرا مشورہ دے۔ یا اسی معاملے میں نہیں، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی اس کا مسئلہ ہو، یہ اس سے مشورہ پوچھنے آتا ہے، تو یہ جان بوجھ کر اسے غلط مشورہ دیتا ہے، یہ بدخواہ انسان ہے، یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ چوتھا انسان جادو ٹونے، جادو کرنے والا، جادوگر ہو یا جادو کروانے والا ہو، بدترین مخلوق ہے، یہ بدترین انسان ہے۔ یہ تین قسم کے انسان اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تین قسم کے شیطان، حاسد الانس، شیطان الانس اور شیطان الجن۔ ایک تو حاسد ہے، جسے حسد ہو جاتا ہے کسی کی کوئی اچھائی دیکھ کر، وہ کہتا ہے کہ کس طرح سے اسے چھین لی جائے، کس طرح سے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ ایک حاسد انسان ہے، وہ پہنچتا ہے ایک شیطان الانس کے پاس، جو انسانوں میں شیطان ہوتا ہے، اس کے پاس وہ جاتا ہے، جسے ہم جادوگر کہیں گے، کہ بھئی آپ اس کو کچھ نہ کچھ کریں، اس کو نقصان پہنچے۔ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ جادوگر کے پاس گیا۔ اب یہ شیطان الانس کس سے رابطہ کرتا ہے؟ شیطان الجن اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کی۔ فائدہ، نقصان، آرام یا تکلیف، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک جادوگر کوشش کرتا ہے، اور ایک حاسد انسان اور بدخواہ انسان وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ جادوگر کے بارے میں یہ شریعت اسلامی میں، اسلامی عدالت میں اس کے لیے قتل کا فتویٰ ہے، کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے جو جادو کرنے والا ہوتا ہے۔ جادوگر مرتد ہے، اور اس کی سزا جو اسلامی عدالت میں ہے وہ قتل ہے، اس کا سر قلم کیا جانا چاہیے۔ تو پھر پانچویں چیز اور پانچویں علامت بدخواہ انسان کی کیا ہے؟ کہ وہ کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی مجلسوں میں غیبت کے ذریعے کسی کے بارے میں برا کہہ کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بدخواہ انسان ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ تجسس نہ کریں، ولا تجسسوا، آپ تجسس نہ کریں، کسی کی تہمت میں نہ لگیں کہ اس کی کوئی برائی دیکھ کر اس کو عام کریں، آپ اس کو مشہور کر دیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی اپنے بھائی کی ستر پوشی کی، پردہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ رکھے گا، اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ ایک بار فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے، قریب کریں گے، کہیں گے قریب آ جاؤ، اس کے کان میں کہیں گے آہستہ سے، وہ گناہ تم نے فلاں جگہ کیا تھا، ہاں کیا، وہاں کیا تھا گناہ، ہاں وہاں کیا تھا، کچھ گناہوں کے نام،
کہے گا دیکھو میں نے تمہارے ان گناہوں پہ پردہ رکھا دنیا میں بھی اور یہاں بھی میں رکھوں گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے میرے بندوں کی پردہ پوشی کی تھی. جو اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا. ایک روایت ہے فی الدنیا والآخرہ، اور ایک روایت ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. لیکن دونوں موجود ہیں احادیث کی کتب احادیث میں. تو یہ مختصر سی گفتگو میں نے جو کی، 5 چیزیں میں نے بتائی بدخواہ انسان کی. لہذا آج ہم جب یہاں سے اٹھیں گے ہم ٹھیک طرح سے اپنا جائزہ لیں گے، ٹھیک طرح سے اس آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کریں گے. مت دیکھیے آپ وہ کیا کر رہا ہے، وہ خیر خواہ ہے کہ بد خواہ ہے. جو خیر خواہ ہوگا وہی دیندار ہوگا، وہی مسلم ہوگا، اور جو بد خواہ ہوگا وہ دین سے باہر نکلا ہوا انسان ہے. آپ اس کو مت دیکھیں، کسی کو مت دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. اگر ہر شخص یہاں سے شروع کرے، اپنے آپ سے شروع کرے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی. اور پھر دیکھیں گے آپ اسی طرح سے پورا ماحول بدل جائے گا. انشاءاللہ آج آپ کوشش کریں گے، سب کریں گے نا انشاءاللہ، وقت اراد کرے انشاءاللہ العزیز. مت دیکھیں مجھے، میں گناہ گار ہوں، میں نہیں کرتا ہوں. آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے دیکھ رہا ہے دیکھنے والا. مجھ پر نگاہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے بھائی پہ نظر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے نگران مقرر کیے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے ہیں. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. نوٹ کرنے والے نوٹ کرتے ہیں. ہم اپنے اپنے من میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم خیر خواہ بنے، ہر ایک کے لیے اچھا چاہنے والے بنے. ایک ایسی فضا قائم کریں جو محبت والی فضا ہو، نفرت کا خاتمہ ہوگا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، یہیں پہ بند کروں گا. ایک اچھی نصیحت کی انہوں نے کہا ہے درین خاک درین خاک در ان مزرع پاک، درین خاک درین خاک در ان مزرع پاک، بجز مہر بجز عشق دیگر تخم نکاریں. کہ اس زمین میں درین خاک اس زمین میں اور اس پاک مزرع پاک، اس پاک کھیت میں، اس پاک فارم میں آؤ ہم بجز مہر بجز عشق، مہربانی، عشق، ہمدردی، محبت، اس کے سوا کوئی بھی تخم دیگر تخم نہ کاریں، کوئی بھی بیج نہ بوئیں اس زمین میں. یعنی اس زمین میں، پاک سرزمین میں ہم محبت، عشق، وفاداری، مہربانی کے سوا کسی قسم کا بیج اس میں نہ بوئیں. یہ سبق لے کر آج ہم یہاں سے لوٹیں گے انشاءاللہ العزیز. کیا؟ پھر ایک بار سنیے آپ، درین خاک درین مزرع پاک، بجز مہر بجز عشق دیگر تخم نہ کاریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب یہاں سے دلوں کو صاف کر کے اٹھیں اور دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بھر دیں. بغض، عداوت، نفرت، حسد، ان تمام بیماریوں سے اپنے دلوں کو ہم صاف کریں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کام میں مدد فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.